السلام علیکم، میں ہوں یاور شاہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہیں خیریت سے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں۔ سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ آج سے میں ایک سیریز شروع کرنے لگا ہوں، اور وہ یہ کہ جتنی بھی پاکستان کی مشہور کتابیں ہیں، دنیا بھر کی مشہور کتابیں ہیں، یا جو بھی اچھی کتابیں ہیں، وہ اب سے میں آپ کو وہ کتابیں سناؤں گا۔ اور چونکہ آج کل کے موجودہ دور میں لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، اور اس طرح سے لوگوں کے پاس کائنڈ آف ہر ایک کی اپنی سچویشن ہوتی ہے، تو آئی ایم ہیئر ٹو گیو یو دا ہول ویژولز آف دا بک ان مائی ورڈس۔ اور آج جو ہے نا وہ میں کہانی شروع کرنے لگا ہوں، اور وہ ہے کرنل شاہ رفیع الدین کی، جس نے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کوئی 323 دن گزارے آخری۔ بڑی انٹرسٹنگ سی کتاب ہے، بڑی مزے کی بک ہے۔ آپ کو اگر میں سناؤں تو اس کتاب میں بڑے اتار چڑھاؤ ہیں۔ بھٹو کا ایک پورا کیریکٹر ہے، بھٹو کی پوری وہ زندگی ہے جس میں اس پہ سب سے ٹف ٹائم اس پہ گزرا، اور کہاں پہ ایک بھٹو جو ہے وہ بڑے شان و شوکت کے ساتھ، بڑے دبدبے کے ساتھ اس کوٹھڑی کے اندر آتا ہے، راولپنڈی کی جیل میں، جہاں پہ سارے کے سارے جیل حکام سے ڈر رہے ہوتے ہیں، اور بڑا اس کے ساتھ جو ہے وہ آؤ بھگت ہوتی ہے اس کی وہاں پر۔ لیکن ان 323 دنوں میں جو آخری 323واں دن ہے، وہاں تک پہنچتے پہنچتے جو ہے نا وہ ہر بندہ، ایون سنتری بھی، جو بھٹو صاحب ہیں ان کو آنکھیں دکھانے لگ گیا، اور بھٹو جو ہے وہ بالکل اپنے اندر ختم ہو گیا اور تباہ و برباد ہو گیا اپنے آپ میں۔ تو وہ پوری کہانی ہے 323 دنوں کی، جو کہ لکھی ہے یہ کرنل رفیع الدین نے، جو آپ سنیں گے میری زبانی۔ تو کہانی شروع کرتے ہیں، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کیا ماحول تھا 1978 میں، اور کس طرح سے پاکستان کا ایک اتنا بڑا لیڈر، وزیر خارجہ رہنے والا، 2 دفعہ کا پرائم منسٹر رہنے والا، کیسے اپنے انجام کو پہنچا۔ کرنل رفیع الدین یہ پنجاب چھاؤنی کے اندر کہیں ڈیوٹی کر رہا تھا۔ 53 بریگیڈ جو ہے اس کے انڈر اس کی رجمنٹ تھی۔ اس کو کال آتی ہے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر سے کہ آپ ذرا راولپنڈی کی جو ڈسٹرکٹ جیل ہے نا، وہاں جا کے ذرا رپورٹ کریں۔ اب یہ وہاں جاتا ہے تو وہاں جا کے دیکھتا ہے کہ وہاں پہ 51 بریگیڈ کا کمانڈر ایم ممتاز ملک بیٹھا ہوا ہے، کرنل شاہ رفیع عالم، میجر جنرل رفیع شاہ عالم صاحب بھی وہاں پر ہیں، جو اس وقت ڈپٹی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے، اور اس کے بعد پھر وہاں پر سپرنٹینڈنٹ جیل، اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل، ایک اچھا خاصا لاؤ لشکر ہے۔ اب یہ بھائی صاحب ان کے ساتھ جا کے زنانہ وارڈ کا وہاں پہ جیل میں وزٹ کرتے ہیں۔ اب یہ وہ زنانہ وارڈ ہے جو کہ اس وقت تک تو زنانہ وارڈ تھی، لیکن آنے والے وقتوں میں وہاں پہ وقت کے حاکم اور پاکستان کے سب سے بڑے پاپولر لیڈر ذوالفقار علی بھٹو کو ادھر گھسانا مقصود تھا، تو وہ انہوں نے وہاں پہ وزٹ کیا۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ وہاں سے وزٹ ختم ہوا، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ وزٹ اس لیے کروایا گیا ہے کیونکہ 18 مارچ 1978 کو لاہور کی ہائی کورٹ نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا سنائی ہے، اور اب انہوں نے اپیل دائر کر دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ تو اب لاہور کی کوٹ لکھپت جیل سے بار بار اگر اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں گے تو اوبیسلی وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ابھی ایک پاکستان کے ایک اور پاپولر لیڈر لاہور سے جاتا تھا تو کس طرح سے جاتا تھا۔ آج تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اس وقت تو سوشل میڈیا کا زمانہ بھی کوئی نہیں تھا، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے، یا وہ کہیں آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کہا جی لاہور ہائی کورٹ سے اب اس کو نکالتے ہیں، وہاں کی لاہور کی کوٹ لکھپت جیل سے اس کو نکالتے ہیں اور ڈالتے ہیں اس کو، بھٹو صاحب کو، راولپنڈی کی جیل میں، اور پھر وہاں سے جو ہے نا سپریم کورٹ لے کے جائیں گے تو اتنا مسئلہ نہیں ہوگا، اتنا لاؤ لشکر بھی نہیں آئے گا بھٹو کے ساتھ۔ اور پھر ہم اس وقت آبویسلی موبائل نہیں تھے، ٹیکنالوجی نہیں تھی، تو رات کے اندھیرے میں یا دن کی روشنی میں بھی کسی کو رائٹ لیفٹ دائیں بائیں کرنا کوئی اتنا بڑا کوئی ماجرا تھا نہیں۔ تو اس سلسلے میں جو ہے نا وہ کرنل رفیع الدین کی ڈیوٹی لگائی کہ ذرا جیل کو ریڈی کرو۔ اب جیل کیسے ریڈی ہو رہی ہے؟ جو زنانہ وارڈ تھی جہاں پہ ان ساروں نے مل کے وزٹ کیا تھا، وہ 8 کوٹھڑیوں پر مشتمل تھی، ایک کوٹھی، دوسری کوٹھی، پھر 2 اس طرح، 2 2 4 2 6 اور 2 8، اور درمیان میں تھی ایک راہداری۔ اس راہداری کے دونوں طرف لگے ہوئے تھے زبردست قسم کے موٹے موٹے لوہے کے آہنی دروازے، اور پھر اس کے دروازے کے باہر آپ سمجھ لیں کہ 1 انچ چوڑی 1 انچ موٹی جو خاردار تاریں ہوتی ہیں، بڑے بڑے جو گچھے ہوتے ہیں، 1 انچ کہہ رہا ہوں، 1 میٹر سوری،
1 میٹر چوڑائی 1 میٹر لمبائی جو خاردار تاریں ہوتی ہیں اس کے 5 گچھوں کا ایک پوری کی پوری باؤنڈری وال بنائی گئی. پھر 15 فٹ کے فاصلے پہ دوبارہ 5 گچھے 1 میٹر کا جو ایک گچھا ہوتا ہے اس کے 5 گچھوں کی ایک دوبارہ وہاں پہ باؤنڈری وال بنائی. ان دونوں گچھوں کے درمیان میں کی جو جگہ تھی جو کہ 15 فٹ کا فاصلہ تھا وہاں پہ ایک مینار بنایا گیا. اور مینار کتنے بنائے گئے؟ 5. ٹھیک ہے جی. اور وہ جو کوٹھڑیاں تھیں جہاں پہ بھٹو صاحب کو رکھا جانا تھا وہاں کی اس کی کچی فرش کو ہٹا کے وہاں کنکریٹ کی اور لوہے کا ایک فرش بچھایا گیا کہ کہیں سرنگ کھود کے نہ بھٹو صاحب بھاگ جائیں یا کوئی جو ہے نا بھٹو صاحب کو سرنگ کھود کے بھگا کے نہ لے جائے. پھر جو اس کی دیواریں تھیں، جیل کی دیواریں تو ویسے بھی موٹی ہوتی ہیں لیکن اس کی دیواروں کو مزید تہیں چڑھائی گئیں کنکریٹ کی، لوہے کی. اور جو چھت تھی وہ جو کہ بہت اوپر تھی اور بہت مضبوط تھی اس کے نیچے ایک لوہے کی جو ہے وہ اور کنکریٹ کی چھت ڈالی گئی. اس کے نیچے پھر ایک سیلنگ لوہے کی گئی. اور اس طرح سے بھٹو صاحب کا ایک پورا کا پورا جو سیل تھا وہ تیار کیا گیا. اور پھر اس کے علاوہ ان کوٹھڑیوں کے اوپر 2 کمرے تھے، اس کمرے کے اوپر جو ہے وہ ایک اور ٹاور بنایا گیا جدھر 2 مشین گنیں رکھی گئیں. ایک مشین گن جو کہ زمینی حملے کو دیکھے اور ایک مشین گن جو فضائی حملے کو دیکھے. اس کے بعد مزیدار چیز جو یہ ہے کہ بھٹو صاحب کے کمرے میں 2 3 4 طرح کے ڈفرینٹ جو ہے وہ جاسوسی آلات بھی لگا دیے گئے. ذرا بھٹو صاحب کیا کر رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں، سسٹم کیا چل رہا ہے، معاملات کیا چل رہے ہیں بھٹو صاحب کے، کون آیا کون گیا، کس کے ساتھ کیا بات چیت ہو رہی ہے. تو اس وقت بھی ہمارے جو ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر کے لوگ تھے، ہمارے فوجی بھائی تھے، انہوں نے وہاں پہ اپنا حساب کتاب بڑا سیٹ رکھا ہوا تھا تاکہ بھٹو صاحب کو ذرا نظر رکھے کہ بھٹو صاحب کیا کر رہے ہیں، کیا بات چیت چل رہی ہے، معاملات کس طرف جا رہے ہیں، اونٹ کس کروٹ بیٹھ رہا ہے، وکیل سے کیا بات کر رہے ہیں، بیوی سے کیا بات کر رہے ہیں، بیٹی سے کیا بات کر رہے ہیں. تو اچھا خاصا انہوں نے وہاں پہ جو ہے وہ جاسوسی آلات بھی نصب کیے جو کہ انہوں نے کرنے تھے. اچھا، اس کے علاوہ اب اس جگہ کی سیکیورٹی کے لیے سب سے پہلے تو جتنا بھی جیل کا عملہ ہے وہ تو ریزرو ہے اس ایک قیدی کے لیے. اس کے علاوہ مزید 50 وارڈ کی نفری آئی. پورے ضلع پنڈی کی پولیس سٹینڈ بائی پہ تھی. مزید 500 نئے جو کہ پولیس اکیڈمیوں میں بھرتی ہوتے ہیں، نئی ٹریننگ کر کے آتے ہیں، 500 لوگ وہاں سے لیے گئے. پھر آئی جی اور ڈی آئی جی کے پاس ایک ریزرو فورس ہوتی ہے، ان سے بھی 500 بندہ لیا گیا. اس کے علاوہ جناب والا آپ کی آرمی کی 3 ریجمنٹس اس ایک قیدی کے لیے سیکیورٹی پہ لگا دی گئیں. یہ پورا خاصا تام جھام انہوں نے پورے 2 ہفتے کے اندر، یعنی کہ آپ یہ کہہ لیں کہ کرنل رفیع الدین کو جو میٹنگ کال کے لیے آئی تھی کہ آپ ذرا جیل میں آئیں اور رپورٹ کریں، اور ان کی جو میٹنگ شیٹنگ ہوئی تھی جیسے میں نے بتایا اس میں ایم ممتاز ملک تھے، میجر جنرل شاہ رفیع عالم تھے اور کمشنر تھے، ڈپٹی کمشنر تھے، اس میں جو سپرنٹینڈنٹ جیل چودھری یار محمد تھے. وہ جو میٹنگ تھی وہ ہوئی تھی 1 مئی کو، 1 مئی کو. اور یہ جتنے بھی میں نے آپ کو یہ تیاریاں شیاریاں، لوہے، دیواریں، خاردار تاریں، مینار، مشین گنیں، پولیس فورس، فلان ٹمکان، اور یہ جو ہے وہ سرنگیں فرنگیں، خاردار تاریں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، یہ 15 دنوں کے اندر معاملات ریڈی اینڈ کلین اپ تھا. یعنی 15 دن کے اندر وہ جو جیل حکام بھٹو کو اس جیل میں ڈالنے کے لیے اپ ٹو ڈیٹ تھے کہ ناؤ وی آر ریڈی فار ذوالفقار علی بھٹو. اور کچھ 14 مئی کو جو ہے وہ میٹنگ ہوتی ہے کرنل رفیع الدین کی، اور یہ 111 بریگیڈ کے ہیڈ ایم ممتاز ملک کو رپورٹ کرتے ہیں کہ جی جناب معاملہ سارے اوکے ہو گئے ہیں، تو وی آر ریڈی، یہ ہم نے جیل میں کاروائیاں کر دی ہیں، تو اب ہمیں جو ہے نا وہ کسی بھی قسم کا خوف نہیں ہے. اب انہوں نے یہ بتایا کہ جی یہ جو سارا کا سارا تام جھام ہم نے کیا ہے وہ صرف اس لیے کیا ہے کہ ایک تو ہو سکتا ہے کہ بھٹو صاحب خودکشی نہ کر لیں، نمبر 1. ہو سکتا ہے کہ بھٹو صاحب کو جو ہے نا کوئی سرنگ کھود کے نہ لے کے چلا جائے، ہو سکتا ہے کوئی فضائی حملہ نہ ہو جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھٹو صاحب کا جو کھانا ہے اس میں کوئی نہ کوئی زہر آلود چیز نہ ملی اور ان کو جو ہے نا کوئی مار دے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھٹو صاحب جب سپریم کورٹ جا رہے ہوں تو رستے میں جو ہے نا وہ لوگ جو ہے ان کو ہجوم ان کو لے کے بھاگ جائے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہجوم جو ہے وہ حملہ کر دے راولپنڈی جیل میں اور بھٹو صاحب کو لے جائے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ ایک آگ لگ جائے
جیل میں، اور پھر اس میں جو ہے نا وہ بھٹو صاحب کو لگا دیا جائے تو الارم سسٹم بھی لگایا گیا، سرچ لائٹس بھی لگائی گئیں، اور ایک جنریٹر بیک اپ پہ رکھا گیا کہ ہر وقت لائٹ جو ہے وہ آن ہونی چاہیے، اور اس جنریٹر کے بیک اپ پہ بھی ایک جنریٹر رکھا گیا. تو ہر طرح کے خطرے کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے یہ جیل جو ہے وہ کرنل رفیع الدین نے تیار کر لی، اور وہ یہ ساری اپڈیٹ دے رہا ہے اپنے ہیڈ کو، 111 بریگیڈ ہیڈ ایم ممتاز ملک کو. انہوں نے کہا جی بڑی بات ہے جی، آپ نے تو بڑا کام کیا ہے. اب اس میں وہ ڈیسائیڈ یہ کرتے ہیں کہ 3 جگہ پہ بھٹو صاحب کی آمد ہو سکتی ہے. لاہور کوٹ لکھپت جیل سے لے کے جب انہوں نے پنڈی آنا ہے تو پنڈی 3 جگہ پہ ان کی متوقع آمد ہو سکتی ہے. ایک چکلالہ ایئر بیس، دوسرا دھمیال ایئر بیس، اور تیسرا سہالہ ریسٹ ہاؤس میں. اب یہ آپس میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اگر یہ جو دھمیال ایئر بیس کی اگر میں بات کروں گا تو اس کے یہ کوڈ ورڈز ہوں گے، اور اگر میں چکلالہ ایئر بیس کی بات کروں گا تو یہ کوڈ ورڈز ہوں گے، اور اگر میں سہالہ ریسٹ ہاؤس کی بات کروں گا تو یہ کوڈ ورڈز ہوں گے. تو وہ آپس میں ممتاز احمد ملک اور کرنل رفیع الدین کوڈ ورڈز ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اس کے بعد میٹنگ جو ہے وہ برخاست ہو جاتی ہے. اب رات کو کرنل رفیع الدین صاحب اپنے گھر میں سکون سے اپنے آرام دہ بستر میں مزے کے دن سو رہے ہیں، تو رات کے 11 بجے ان کی ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے. ٹیلی فون اٹھاتے ہیں تو ساتھ فون پہ ہے 111 بریگیڈ کے ہیڈ ممتاز احمد ملک صاحب، اور وہ کہتے ہیں جی کہ ساؤتھ اینڈ سے صوفہ سیٹ وصول کر لو. اب یہ ساؤتھ اینڈ سے جو صوفہ سیٹ وصول کرنا ہے، دس از دا کوڈ ورڈ کہ آپ جو ہے وہ دھمیال ایئر بیس جائیں صبح 5 بجے اور جا کے وہاں سے بھٹو صاحب کو ریسیو کریں. اب بھٹو صاحب کو کیسے لے کے آنا تھا، کیا معاملات تھے، وہ ساری تیاریاں کرنل رفیع الدین نے کر لی ہوئی تھی. اب یہ فون کرتا ہے اپنے انڈر کیپٹن وقار کو، اور کیپٹن وقار کو کہتا ہے کہ بھائی ذرا 5 بجے اپنی پلٹن لے کے پہنچو ساؤتھ اینڈ پہ اور صوفہ سیٹ وصول کرو. اب یہ جو ہیرارکی ہے آرمی کی، وہ اس میں ٹاپ کے 2 لوگوں کو پتا ہے کہ معاملات کیا ہیں، نیچے والے جسٹ امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو کچھ نہیں پتا کیا ہو رہا ہوتا ہے. اب چونکہ وقار کو بولا ہے کہ جاؤ وہاں جا کے صوفہ سیٹ وصول کرو، 5 بجے تم نے وہاں پہنچنا ہے، تو وقار کے مائنڈ میں یہی ہے کہ اس نے 5 بجے وہاں پہ پہنچنا ہے دھمیال ایئر بیس میں اور صوفہ سیٹ وصول کرنا ہے. اس کے جانے بلا کہ صوفہ سیٹ کیا ہے، کون ہے، کیا ہوگا، اس کے آرڈر آیا کہ بھائی آپ نے صبح 5 بجے دھمیال ایئر پوسٹ پہنچنا ہے اور صوفہ سیٹ وصول کرنا ہے. اب کرنل رفیع الدین بڑا چلاک آدمی تھا. یہ ذرا تقریباً کچھ 4 ساڑھے 4 بجے اٹھا ہے. اٹھنے کے بعد اس نے ذرا فریش ہو کے تو اس نے کہا کہ ذرا پہلے میں چکر لگاتا ہوں باہر سے یہ راولپنڈی جیل کا، اور دیکھتا ہوں کہ جو پولیس والے ہم نے وہاں پہ سنتری ذرا پورا ماحول بنایا ہوا ہے، یہ سارے چوکس ہیں کہ نہیں ہیں. تو یہ ذرا وہاں سے گھومتا ہوا ذرا آیا، اس نے نظر ماری ہے اور پتہ لگا کہ جی وہاں پہ تو سارے چوکس ہیں. پھر اس کے بعد یہ گیا سیدھا دھمیال ایئر بیس میں. اب دھمیال ایئر بیس میں پہنچا ہے یہ کوئی 5 بجنے سے کوئی 20 منٹ پہلے، اور وہاں جا کے دیکھا ہے کہ جو اس کے اندر کیپٹن ہے وہ اپنے ٹیم کے ساتھ وہاں پہ چوکس کھڑا ہے، معاملات سارے ریڈی ہیں، اور تقریباً ہلکی جو ہے وہ روشنی نمودار ہو رہی ہے. تو اور دور وہاں پہ وہ دیکھتا ہے کرنل رفیع الدین کہ آس پاس جو ہے اس وقت کے DGISI پاکستان کے ذرا ٹریک سوٹ پہنا ہوا ہے اور ذرا صبح کی سیر پہ نکلے ہوئے ہیں. تو obviously وہ صبح کی سیر پہ تو نہیں نکلے ہوئے، وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بھئی معاملات کیا ہیں، کرنل رفیع الدین پہنچا کہ نہیں پہنچا. جیسے کرنل رفیع الدین دیکھ رہا ہے کہ جی کیپٹن وقار پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا، ٹھیک ہے. اور کرنل رفیع الدین کے اوپر جو ایم ممتاز ملک صاحب بھی ہیں، اور ان کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی ہیں، شاہ رفیع عالم صاحب ہیں، اور اس کے اوپر جو ہیں وہ جو آپ کے DGISI صاحب ہیں اس وقت کے، تو وہ سارے ایک دوسرے کے اوپر اس ایک فکرے سے پتہ لگ رہا ہے کہ وہ جو وہاں پہ ذرا جاگنگ شاگنگ کر رہا ہے ٹریک سوٹ پہن کے، اور اس کا کوئی وہ بتانے رہا کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، وہ اپنی طرف سے سیر کر رہا ہے، لیکن وہ پوری نظر رکھی ہوئی ہے انہوں نے وہ قابی. اور معاملات جو ہیں وہ بڑے ٹائٹ ہیں کیونکہ کوئی اور نہیں آ رہا بلکہ ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ اس کو لے کے آیا جا رہا تھا. اب کوئی 5:05 میں ہیلی کاپٹر لینڈ ہوا، اور جیسے ہی ہیلی کاپٹر جناب زمین پہ اس نے اپنا جو ہے وہ چمی لی ہے تو اب نمودار ہوتا ہے پاکستان کا 2 وقت کا پرائم منسٹر، اسلامی سربراہی کانفرنس کا لیڈر اور حاکم اور انوینٹر یا موجد اور پاکستان کا وزیر خارجہ رہنے والا ذوالفقار علی بھٹو.
اور وہ جو لمحات تھے وہ بڑے انٹرسٹنگ اور خوبصورت لمحات تھے. اور اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کا ایک منہ ماری ہوتی ہے اچھی خاصی کرنل رفیع الدین سے اور سپرنٹینڈنٹ جیل وغیرہ سے بھی. تو آگے کیا ہوا یہ ہم آپ کو بتائیں گے اگلی ویڈیو میں. ابھی تک کے لیے آپ کا کیا کومنٹ ہے, کیا کوشچن ہے, کیا رائے ہے, وہ ضرور بتائیں. اپنے گھر والوں کا, اس پاکستان کا اور آنے والے فیوچر کا خیال رکھیں. اللہ حافظ الناس.